آپ نے بچی کی بچپن سے تربیت کرنی ہے کہ اسے اپنے ستر کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پردے کا اہتمام کرنا، شروع سے تھوڑی تھوڑی عادت بنائی. جیسے 9 سے 12 سے پہلے بچی جو ہے وہ بچی کے حکم میں اسکارف پہنے کہ نہیں پہنے، لیکن شروع سے تھوڑا تھوڑا اس کو اسکارف پہننے کا شوق دلائی. اب بچی 13 14 15 16 17 سال کی ہو گئی اور 18 19 سال میں آپ اس کو کہیں کہ تم اسکارف پہنا کرو، کالج جاؤ تو اسکارف پہنا کرو، پردہ کیا کرو، تو اب کیسے سنے گی آپ کی؟ آپ نے تو بچپن سے اس کو اسکرٹ پہنائے ہیں، یہ دوسری چیزیں پہنائی ہیں، تو اس کی یہ مینٹلٹی، اس کا ایک سائیکو سیٹ ہو گیا. تو اس لیے جو میری بہنیں ہمیں سنتی ہیں وہ بھی بچپن ہی سے بچیوں کے اندر ستر کا اور بچیوں کے اندر حیا کا اور بچیوں کے اندر پردے کا ذہن بنائی، اور ان کو بتائیے کہ کیا کیا چیزیں کورڈ کرنا ضروری ہو. اور یہ صرف نماز میں ضروری نہیں ہے کہ ایک عورت ہے نماز میں تو ضروری ہے، نماز میں تو چلیں اسکارف وغیرہ پہن لیا بڑا والا، لیکن باہر نکلی تو ٹی شرٹ پہن کے جا رہی ہیں. یہ جو آپ کا یہ جو بازو ہے یہ عورت کا چھپانا لازمی ہے ستر میں داخل. تو اس لیے باہر مارکیٹ وغیرہ میں ہاف سلیوز کی شرٹ پہن کر جانا یہ جائز ہی نہیں عورت کے لیے. تو اپنے گھروں کے اندر اہتمام کیجیے، آہستہ آہستہ سمجھائیے. اگر ماحول نہیں ہے تو یہ سورہ نور کی آیات ان کو پڑھوائیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سورہ نور کے متعلق فقہاء لکھتے ہیں، صحابہ کرام کی روایات سے مروی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ نور کی آیہ مبارکہ آیت نمبر 31 ہم نے تلاوت کی ہے، اور آیت نمبر 31 میں یعنی کہ 31 میں اللہ رب العزت پردے کے احکامات کو بیان فرماتا ہے. اس سے پہلی والی آیت میں جو ہم نے کل تفصیل سے ذکر کیا تھا اس میں یہ تھا کہ حبیب آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم یہ ان کے لیے ایک پاکیزہ طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، جانتا ہے، بما یصنعون جو یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں. اب آگے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا جب استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر مومن مرد بھی مراد ہوتے ہیں اور مومن عورتیں بھی مراد ہوتی ہیں، لیکن کچھ احکامات ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت الگ سے بیان کرتا ہے، یعنی کہ خاص اس میں خطاب ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، تو وہاں پر مؤمنات استعمال ہوتا ہے. مؤمنتن کی جمع آتی ہے مؤمنات. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اے حبیب مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن اپنی نگاہوں میں سے جھکا کر رکھیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہاں مطلقاً یہ بات نہیں کی جا رہی جنرلی کہ نگاہ جھکا کر رکھو، کبھی اٹھاؤ ہی نہیں، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. یہاں اس نگاہ کی بات کی جا رہی ہے جو نگاہ بہکتی ہے، جو نگاہ فحش کی طرف لے کے جاتی ہے، جو نگاہ بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس نگاہ سے مراد ہے. ورنہ ایک آدمی ہے ضرورتاً راستے میں چلتا ہے تو اس کو دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ رائٹ بنانا ہے کہ لیفٹ بنانا ہے. جب کسی دکان پر جاتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں پیسے کس کو دے رہا ہوں، تو سامنے کاؤنٹر پہ جو کھڑا ہے اس کو دیکھے گا تو ایک نظر بھر کے بھائی میں کس کو دے رہا ہوں. یا پھر فار ایگزامپل گھر پر کوئی آیا ہے تو گیٹ پر کون آیا اس کو تو دیکھے گا. تو جو ضرورتاً دیکھنا ہے وہ ایک الگ شے ہے. لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ بات ہے یغضضن من ابصارہن کہ اپنی نگاہوں میں سے جھکا کر رکھیں. مراد یہ ہے کہ وہ نگاہ جو ٹھہر جاتی ہے، جو بے حیائی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو اعتدال کی نگاہ نہیں ہے، وہ نگاہ جو ہے وہ جھکا کر رکھیں. پھر فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو ظاہر ہو جائے اس سے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا یہ لفظ تو 4 ہیں لیکن اس پر بہت ڈیٹیلڈ کے ساتھ فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے گفتگو کی ہے.
پہلے سمجھ لیجئے کہ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد صرف زنا کرنا یا زنا کی طرف جانا ہی نہیں ہے کہ آدمی ان سے بچے تو شرمگاہ سے حفاظت ہے، بلکہ اپنے ستر کو، یعنی جو چھپانے کی چیز ہے اس کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے ہی پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ بے حیائی کا ارتکاب کریں گے تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ اگر اپنا ستر کسی کو دکھا رہا ہے آدمی، یا اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے جس سے ستر دوسروں کو نظر آتا ہے، تو یہ بھی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ اپنے ستر کو چھپانا بھی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ اب مرد کا ستر کیا ہے؟ مرد کا ستر ہے اس کی ناف کے نیچے سے لے کر اس کے گھٹنوں سمیت، یہ اس کا ستر ہے۔ اب یہ چھپانا جو ہے وہ فرض ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث سنیے، ترمذی میں، امام ابو داؤد میں بھی، ابو داؤد میں، اور امام مالک نے موطا میں نقل کی، کہتے ہیں کہ حضرت جرحد اسلمی جو اصحاب صفہ میں سے ایک بزرگ تھے روایت کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبرز یا لا تکشف فخذی کا، یعنی اپنی ران کبھی نہ کھولو، صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں بلکہ تنہائی میں بھی ننگا رہنا منع ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم اور ترمذی کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ فرمایا خبردار کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے، سوائے اس اوقات کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو، یعنی کہ ریسٹ روم جاتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان فرشتوں سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو۔ سوال کرنے والے نے پوچھا جب ہم تنہائی میں ہوں؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ اس کا حقدار ہے کہ تم اللہ سے شرم کرو۔ دو چیزیں پتہ چلی، ایک تو ستر کیا ہے؟ ستر ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت، یہ لازم اور واجب چھپانا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، بڑے یہاں میں نے امریکہ میں آ کے کچھ زیادہ دیکھا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، 17 سال کا نوجوان بچہ ہے، گھر کے اندر بہنیں موجود ہیں، بچیاں موجود ہیں آپ کی، وہ چڈے پہن کے گھوم رہا، اور بچہ ہے، اب آپ کہتے ہیں بچہ ہے، بھائی بچہ نہیں ہے وہ، جب وہ بالغ ہو گیا بچہ کس بات کا؟ اب بھائی وہ اپنی ماں کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے، اب ریموٹ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور ایک تو ویسے ہی اس کا جو ہے وہ شارٹ چھوٹا ہے، اور جب وہ کمر پہ ٹیک لگاتا ہے اور ٹیک لگا کر ٹانگیں لمبی کرتا ہے تو وہ نیکر وہ چھوٹا ہو جاتا اور رانیں نظر آنے لگ جاتی۔ تو اپنے گھروں میں ایک پروٹوکول سیٹ کیجئے، بچوں کو بتائیے کہ ستر یہ ہے مرد کا، تو شورٹ پہنو تو 3/4 پہنو جو تمہارے گھٹنے سے نیچے آنا چاہیے، کیونکہ یہ ستر تمہاری نہ ماں کو نظر آئے، نہ تمہاری بہنوں کو نظر آئے، نہ تمہاری بیٹی کو نظر آئے۔ بعض اوقات بچے تو کیا جو ماں باپ ہیں ان کے گھر میں بچیاں جوان ہو چکی ہیں، ان کی بہنیں رہ رہی ہیں، ماں رہ رہی ہے، لیکن جناب وہ گھروں میں چڈے پہنے کے گھوم رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شورٹ پہننا نہیں چاہیے، میں کہہ رہا ہوں پہنیے تو وہ پہنیے جو آپ کے گھٹنوں سے نیچے ہو، وہ شورٹ پہنیے۔ کچھ لوگ گروسری کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں اور وہ ستر کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں اور گھٹنوں سے اوپر وہ نیکر پہنے ہوتے ہیں۔ تو اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ران کو، مرد کی بھی ران کو جو ہے، ران کہاں ہوتی ہے؟ گھٹنے سے اوپر ہوتی ہے، گھٹنے سے نیچے جو شے ہے وہ پنڈلی کہلاتی ہے، اور گھٹنوں سے اوپر جو شے ہے وہ ران کہلاتی ہے۔ ران جو ہے وہ مرد کے ستر میں شامل ہے، یعنی کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی شخص کی بیلی بٹن یعنی کہ ناف کے نیچے سے لے کر اور اگر گھٹنے سے اوپر تک کا ایک حصہ بھی نظر آ جائے نماز کے اندر، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ جینز کی پینٹ بہت نیچے باندھتے ہیں، شرٹ چھوٹی چھوٹی پہن لیتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو اوپر کا بھی کورڈ ہوتا ہے، نیچے کا بھی کورڈ ہوتا ہے، لیکن ان کے بیک سے پیچھے والا جو صف والا ہوتا ہے ایک تو بدنگاہی ہوتی ہے، اور ان کا ہپس پر سے تھوڑی سی پینٹ نیچے ہو جاتی ہے۔ تو اگر اپنے آپ بیلی بٹن سے یعنی اپنی ناف کے پیچھے سے اگر آپ لے کر جائیں اس کو، تو یہ جو آپ کا بیک ہے
تو یہ جو آپ کا بیک ہے جو ناف کے نیچے کا حصہ ہے، اگر یہ بھی نماز میں کھل گیا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مسلمان کا، ایک مسلمان مرد کا ستر ہے، اس کو چھپانا لازمی ہے۔ تو اس لیے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس صورت کے اندر بہتر کیا ہے، جیسے عرب کے اندر ہم ایک دفعہ مکے سے، مدینہ شریف سے مکے جا رہے تھے، تو ایک لڑکا کوارٹر پہنا ہوا تھا، مجھے اچھا لگا، اور عرب کی عادت بھی ہوتی ہے، یہاں بھی ہمارے کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا کہ ایک توپ رکھا ہوتا ہے اپنی گاڑی کے اندر ہی، گاڑی چلا رہے ہیں شورٹ پہن کے یا ٹراؤزر پہن کے، لیکن جیسے ہی نماز پڑھنے آئے پورا توپ پہنا، نماز پڑھ لی، پھر گھر گئے، توپ اتارا، پھر گاڑی چلانے لگے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی جینز کی پینٹ پہنے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ کا ستر کھلے گا، تو اس ستر کے چھپانے کا کوئی نہ کوئی اہتمام کیجئے، اور آپ یا تو توپ پہن لیجئے کہ کہیں اگر آپ کا بیک سے ناف کے نیچے کا حصہ جو ہے وہ کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا احتیاط کریں اپنے گھروں کے اندر۔ اپنے جو بچے ہیں ان کو آپ نہیں سکھانا ہے، کس نے سکھانا ہے؟ آپ نے ہی سکھانا ہے، ان کی شاپنگ بھی آپ نے ہی کرنی ہے، ان کو شاپنگ کے لیے پیسے بھی آپ نے ہی دینے۔ تو بچپن سے ہی بچے کو بتائیے کہ بیٹا یہ ستر ہے ہمارا، گھٹنوں سے اوپر کھولنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جو عورت کا ستر ہے، عورت کا ستر ہے 5 چیزوں کو چھوڑ کر اس کا فقہاء نے لکھا تمام چیزیں ستر ہیں، اس کو چھپانا چاہیے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے پونچھوں تک، اور اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک، یہ 5 حصے جو ہیں وہ کھول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام کا تمام جسم اس کا چھپانا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور اسی لیے عورت کے نماز میں بال بھی ستر ہیں، کیونکہ اگر اس کے نماز میں بال کھلے ہوں یا بال نظر آ رہے ہوں یا لٹیں نکل رہی ہوں، یا وہ اس طرح جارجٹ کا یا نیٹ کا دوپٹہ پہنی ہوئی ہے کہ اس کے بال ایزیلی نظر آ رہے ہوں، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز فقہاء فرماتے نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے 5 چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں چھپانا لازمی تھا۔ تو جو اسکارف لے رہے ہیں، جو پرچیزنگ کر رہے ہیں اسکارف کی، یا بعض اوقات کچھ نیٹ کا دوپٹہ پہن کے عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یا اگر عورتیں ہاف سلیوز میں کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے، نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ ہاف سلیوز والا مسئلہ کچھ جو عورتوں کے لیے ہیں وہ کچھ مرد حضرات پر بھی اپلائی کر دیتے ہیں، اور پھر مرد حضرات بھی ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ ہاف سلیو میں نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بھائی مرد کی تو ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد کے جو یہ بازو ہیں، یہ بازو اس کے ستر میں شامل نہیں ہیں۔ تو اگر کسی نے ہاف سلیوز میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی اگر مرد ہے تو، لیکن عورت اگر ہاف سلیوز تو کیا، اگر کوارٹر میں بھی پڑے گی، کوارٹر اس کی سلیوز ہیں، تو کوارٹر میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابیہ کو، جس کا مفہوم یہ ہے جب بیان کیا تو بیان کیا جو کہاں تک آستین ہونی چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پونچھوں تک آنکھ بیان کر کے بیان فرمایا یہاں تک ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہاف سلیوز پہننا وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ہماری جو بہنیں کپڑے سلواتی ہیں وہ بھی احتیاط کریں کہ بھئی ہاف سلیوز ہو، اس طرح کی شرٹس نہ بنوائیے، اس طرح کے کپڑے نہ بنوائیے۔ بچی جو 9 سے 12 سال کے اندر بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی اس معاشرے میں پرفتن دور خیال نہیں کیا جاتا۔ بچی 13-14 سال کی ہوتی ہے، اس کو اسکرٹ پہنا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی بچی تو 9 سے 12 کے اندر بالغہ ہو جانی ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر آپ نے بچی کی بچپن سے تربیت کرنی ہے کہ اسے اپنے ستر کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پردے کا اہتمام کرنا ہے، شروع سے تھوڑی تھوڑی عادت بنائی۔ جیسے 9 سے 12 سے پہلے بچی جو ہے وہ بچی کے حکم میں اسکارف پہنے کہ نہیں پہنے، لیکن شروع سے تھوڑا تھوڑا اس کو اسکارف پہننے کا شوق دلائیے۔ اب بچی 13, 14, 15, 16, 17 سال کی ہو گئی، اور 18, 19 سال میں آپ اس کو کہیں کہ تم اسکارف پہنا کرو، کالج جاؤ تو اسکارف پہنا کرو، پردہ کیا کرو، تو اب کیسے سنے گی آپ کی بات؟ آپ نے تو بچپن سے اس کو اسکرٹ پہنائے ہیں، یہ دوسری چیزیں پہنائی ہیں، تو اس کی یہ مینٹلٹی، اس کا ایک سائیکو سیٹ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے عورتوں کا جو ستر ہے وہ جیسا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو اپنے گھروں میں یہ اہتمام کیجئے۔ آپ اب ظاہر بات ہے جو اہلیہ ہے، بیوی ہے، جب بیوی اس طرح کے کپڑے پہنے گی کہ جو کپڑے شرعی طور پر درست نہیں ہیں، تو اس کی بچیاں اپنی ماں کو دیکھیں گی۔ جب ماں خیال نہیں کرے گی شرعی طور پر اپنے کپڑے سلوانے میں اور پہننے میں، تو پھر بچی کیسے خیال کرے گی؟ بچی سب سے پہلے تو ماں سے سیکھتی ہے۔ اگر ماں با حیا ہوگی اور ماں ان چیزوں کا خیال کرنے والی ہوگی تو یقیناً اولاد اس سے سیکھے گی۔ تو اس لیے جو میری بہنیں ہمیں سنتی ہیں
وہ بھی بچپن ہی سے بچیوں کے اندر ستر کا اور بچیوں کے اندر حیا کا اور بچیوں کے اندر پردے کا ذہن بنائیے، اور ان کو بتائیے کہ کیا کیا چیزیں کورڈ کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف نماز میں ضروری نہیں ہے کہ ایک عورت ہے نماز میں تو ضروری ہے، نماز میں تو چلیں اسکارف وغیرہ پہن لیا بڑا والا، لیکن باہر نکلی تو ٹی شرٹ پہن کے جا رہی ہیں۔ یہ جو آپ کا یہ جو بازو ہے یہ عورت کا چھپانا لازمی ہے، ستر میں داخل ہے، تو اس لیے باہر مارکیٹ وغیرہ میں ہاف سلیوز کی شرٹ پہن کر جانا یہ جائز ہی نہیں عورت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے گھروں کے اندر اہتمام کیجیے، آہستہ آہستہ سمجھائیے، اگر ماحول نہیں ہے تو یہ سورہ نور کی آیات ان کو پڑھوائیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سورہ نور کے متعلق فقہاء لکھتے ہیں، صحابہ کرام کی روایات سے مروی ہے، اپنی عورتوں کو سورہ نساء، سورہ نور کی تعلیم دو تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ نے ان کے لیے کیا احکامات نازل کی۔ سورہ احزاب کی تفسیر ان کو سناؤ، اللہ نے ان کے لیے کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ تو کہا کہ یہ دو چیزیں میں نے بیان کر دی آپ کو کہ مرد کا ستر کیا ہے، عورت کا ستر کیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی شاپنگ کروائیے، آپ کے ساتھ اگر شاپنگ کرتی ہیں اور کوئی اس طرح کی چیز پسند کر رہی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو سمجھائیے، بجھائیے انہیں کہ یہ کہ ہمیں اس چیز پر چلنا ہے، اور پھر ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آج تم ایسے لباس پہنو گی تو بتاؤ ہماری 2 بچیاں ہیں کہ ہماری 3 بچیاں ہیں، آج تم اگر ایسے لباس پہنو گی تو ہماری بچی تم سے کیا سیکھے گی؟ اگر ماں با حیا ہوگی، ماں پردے والی ہوگی، ماں اسکارف لینے والی ہوگی، ماں ایک سریقہ مند لباس پہننے والی ہوگی، ایک ایسا لباس پہننے والی ہوگی جو حیا کا عکس ہوگا، تو یقیناً بچی اس کو ہی فالو کرے گی۔ اور ماں جب اس طرح کا خیال نہیں رکھے گی تو بچی تو 2 ہاتھ بڑھ کر اس سے زیادہ فیشن زدہ ہوگی۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب فرما دیجئے مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن، کہ اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو۔ زینت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اب زینت ہے کیا؟ زینت سے مراد یہ کہ ہر وہ چیز جو عورت کی اٹریکٹ کرواتی ہو یا جس سے اٹریکشن پیدا ہو وہ زینت ہے۔ اس کو زیبائش بھی کہا، زینت بھی کہا اس زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ زینت 2 قسم کی ہیں، ایک تو جسم سے بھی زینت ہوتی ہے، لباس سے بھی بعض اوقات زینت ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو آج کل کے دور کے اندر جس کو آپ میک اپ وغیرہ کہہ لیں اس سے بھی زینت ہوتی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ایسی ہر چیز جس سے نامحرم کو اٹریکٹ کروایا جائے یا یہ نیت رکھی جائے کہ جناب اس چیز سے نامحرم مرد اٹریکٹ ہوں، میری طرف متوجہ ہوں اور مجھے دیکھیں، تو اللہ رب العزت فرمائے ایسی کسی قسم کی بھی جو زینت ہے اس کا اظہار نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو جائے اس سے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا الا ما ظہر منہا، اس پر ڈیبیٹ ہے۔ الا ما ظہر منہا سے کچھ علماء مراد یہ لیتے ہیں، کچھ مفسرین مراد یہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ پردے میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ بات اللہ کہہ رہا الا ما ظہر منہا، کہ جو اس سے ظاہر ہو جائے۔ اب چہرہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر آدمی مستقل طور پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے، نارملی انداز سے چہرہ کھلا رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی چہرہ جو ہے وہ داخل نہیں ہے پردے کے اندر، اس کے علاوہ تمام باڈی پردے میں شامل ہے۔ اب اس کے متعلق ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل اس کے متعلق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عورتیں آیا کرتی تھیں اور ان کے چہرے پر نقاب نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث طیبہ موجود ہیں۔ ام شریک حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہیں، اور یہ دلیل اس طور پر بھی انہوں نے پیش کی ہے اور اس طور پر بھی پیش کی ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ کیا مرد کو دیکھ سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا نگاہیں جھکا کے رکھو، تو کیا عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی ہے؟ تو یہاں کچھ نے تو کہا مطلقاً دیکھ نہیں سکتی، لیکن کچھ نے کہا کہ مرد کے مقابلے میں عورت کا دیکھنا یہ ہلکا معاملہ ہے۔ یہاں مراد یہ ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ڈیٹیلڈ کرتے ہیں، امام رازی کہتے ہیں کہ ایک دیکھنا یہ ہوتا ہے جو بلا مقصد ہو اور اس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو کہا جب کوئی وجہ ہی نہیں ہے اور فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو پہلی نظر معاف اور دوسری نظر سے احتیاط کرنا چاہیے۔
کہا فتنے کا اندیشہ نہ ہو، دوسری قسم بیان کرتے ہیں، فتنے کا اندیشہ نہ ہو لیکن دیکھنے کا کوئی مقصد ہو، تو عورت دیکھ سکتی ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مقصد تو ہو یا کوئی مقصد نہ ہو لیکن فتنے کا اندیشہ ہو کہ دیکھنے سے کسی اور طرف ذہن جائے گا، دیکھنے سے کوئی اور سوچ آئے گی، یا دیکھنے سے آدمی کو اس میں رغبت پیدا ہوگی اور آدمی کوئی فردر اسٹیپ لے گا، تو فرمایا یہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو جو مطلقاً دیکھنا ہے اس کے متعلق جو احادیث آتی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عید کے دن حبشیوں کا ایک کھیل دکھایا، جو مدینہ شریف کے اندر آئے ہوئے تھے حبشی اور ایک کھیل کھیل رہے تھے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کھیل دکھایا۔ دوسری ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے سیدتنا فاطمہ بنت قیس، ان کو طلاق ہو گئی۔ اب ان کو جب طلاق ہو گئی تو اب ان کی عدت کا مسئلہ آیا کہ وہ سسرال والے ان کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے تھے، اب وہ اپنی عدت کہاں گزاریں؟ تو مسلم شریف کے اندر روایت ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی روایت ہے کہ وہ عدت کہاں گزاریں؟ وہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق ہو گئی ہے اور میرے شوہر، میرے سسرال والے مجھے جو ہے وہ رکھنا نہیں چاہتے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے انہیں اشارہ کیا کہ تم جا کے ام شریک کے پاس قیام کرو۔ ام شریک ایک صحابیہ تھی۔ پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو تم ام شریک کے نہ جاؤ بلکہ تم ام مکتوم کے یہاں چلے جاؤ۔ اب ام شریک کون تھی؟ ام شریک ایک مشہور صحابیہ تھی، اور صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر مدینے میں بے شمار صحابہ ان کے گھر پر آیا کرتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہاں پر آنے جانے والوں کی تعداد اور کثرت زیادہ ہے تو تم عدت گزارنے میں ڈسٹرب ہوگی، اور وہاں پر مردوں کا بہت زیادہ آنا جانا۔ اب ان کے مرد اتنے آتے کیوں تھے ام شریک کے یہاں؟ کیونکہ ام شریک جو تھی وہ مالدار عورت تھی، اور مدینہ شریف کے اندر کچھ گھر ایسے تھے، کچھ گھرانے ایسے تھے کہ مدینہ شریف کے اندر ان گھروں میں سمجھ لیجئے لنگر چلتا تھا۔ ام شریک کا گھر ان کے گھروں میں سے ایک گھر تھا، یعنی مدینہ شریف میں اگر کوئی غریب آدمی آیا ہے، کوئی مسافر آیا ہے، کوئی غریب آدمی ہے جو حضور کے پاس دین سیکھنے آیا ہے، تو ام شریک کے گھر وہ چلا جایا کرتا تھا اور وہ اسے کھانا بنا کر دیا کرتی تھی۔ ایک اور صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت رملہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا تو مکان کیا ہوگا، شاید کوئی محل ہوگا، کوئی کوٹھی ووٹھی ہوگی۔ ان کے بارے میں آتا ہے روایتوں کے اندر کہ 700 800 لوگوں کا ان کے گھر پر کھانا بنتا تھا، اور انہوں نے اپنے غلاموں کو، بہت مالدار عورت تھی، انہوں نے اپنے غلاموں کو اس بات پر لگایا ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کوئی آیا ہے، کوئی گاؤں سے آیا ہے، کوئی دیہات سے آیا ہے، کوئی قافلہ آیا ہے، مسجد نبوی میں جو حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، وہ اپنے گھر پر، ان کا بہت بڑا گھر تھا، ان کو رکوانے کا بھی اہتمام کیا کرتی تھی، اور 700 800 لوگوں کے لیے اپنے غلاموں سے کھانا بھی بنوایا کرتی تھی، تاکہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والوں کو جو کھانا پینے کے معاملات ہیں اس سے جو ہے وہ سبکدوش کر دیا جائے۔ اس طرح کی صحابیات بھی گزری ہیں، اس طرح کی عورتیں بھی گزری ہیں جو ایسی فیاض تھیں، ایسی سخی تھیں کہ دین کی خدمت کرنے والوں کا یہ اس جذبے کے ساتھ وہ خدمت کیا کرتی تھی کہ بس دین سیکھو، رسول اللہ سے دین سیکھو، تمہارا رہنا اور تمہارا کھانا پینے کی ذمہ داری ہماری۔ تو ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابیات میں سے تھی کہ جن کے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے صحابہ جن کے پاس کھانا وغیرہ نہیں ہوتا تھا وہ ام شریک کے گھر جایا کرتے، تو آنا جانا بہت لگتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ام شریک کے یہاں قیام نہ کرو بلکہ تم ام مکتوم کے یہاں قیام کرو۔ ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے گھر پر قیام کر لو تاکہ تمہاری عدت سکون سے گزر جائے گی۔ اور پھر انہوں نے ام مکتوم کیا، جو نابین صحابی نے، عبداللہ ابن ام مکتوم نام تھا ان کا، جو اذان بھی دیا کرتے تھے، تو ان کے گھر پر انہوں نے اپنی عدت گزاری۔ اور اس سارے معاملے کے اندر، اس ساری حدیث سے علماء یہ دلیل لیتے ہیں کہ اگر مرد عورت کو نہ دیکھ سکے اور عورت کا مرد کو دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت دیکھ سکتی ہے۔ لیکن ایک روایت جہاں پر اس کا جو دوسری طرف کے علماء کہ نہیں دیکھ سکتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ام سلمہ
اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی تھی کہ ام مکتوم آئے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو جانے کا کہا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ تو نابینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ تو اب یہ دونوں طرح کی روایت آپ کو ملتی ہیں۔ جب یہ دونوں طرح کی روایت آپ کو ملتی ہیں تو اس کے اندر آپ سمجھیں گے کہ انڈرسٹینڈ کیا کریں گے، انڈرسٹینڈ یہ کریں گے کہ اگر کہیں کوئی وجہ ہو، کوئی ریزن ہو، کوئی ضرورت ہو تو اس صورت کے اندر عورت دیکھ سکتی ہے، لیکن وہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو دیکھنا منع ہے، اور اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور کوئی مقصد ہو دیکھنے کا، کوئی ریزن ہو تو دیکھ سکتی ہے۔ سیکنڈ صورت یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہا کہ تم تو دیکھ سکتی ہو، وہاں پر یہ بیان جواز کے لیے تھا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جہاں جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو تو بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں عورت کا دیکھنا بھی منع۔ تو یہاں پر یہ دونوں باتیں فرمائی گئی۔ پھر ایک اور روایت جو میں حدیث پیش کر رہا تھا ام شریک انصاریہ والی، کہ جہاں پر فاطمہ بنت قیس کو حضور نے کہا ام مکتوم کے یہاں گزارو۔ ام مکتوم کے یہاں جب انہوں نے 4 مہینے جو اپنی عدت تھی، ان کی بیوہ نہیں تھی بلکہ طلاق یافتہ تھی، جو طلاق کی عدت ہوتی ہے وہ گزاری انہوں نے، اور اس کے بعد جیسی عدت ختم ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 2 لوگوں نے جو ہے وہ نکاح کے پیغام بھجوائے۔ ایک پیغام دینے والے ہیں ابو جہم اور ایک ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے، تو مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کس کے پیغام کو قبول کروں نکاح کے لیے۔ اب آپ اسلامک سوسائٹی دیکھیں، آپ ابھی طلاق ہوئی ہے، 3 مہینے گزرے کہ 2 رشتے پہلے آ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں اگر کسی کو طلاق ہو جائے، کوئی بیچاری بیوہ ہو جائے، اب اسے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملنا ہے۔ اب حضور کے بارے میں آئیے 2 پرپوزلز آئے ہوئے ہیں، اور اب دیکھیں کیا اسلامی معاشرہ ہے کہ ان 2 پرپوزلز کے اندر بھی اب چوائس کا معاملہ ان کے پاس ہے کہ میں کس سے کروں۔ تو اب رسول کریم علیہ السلام ان کو سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو جہم کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے کندھے پر لاٹھی رکھنے والا ہے۔ عرب کے اندر یہ محاورہ، یہ ایڈیم استعمال ہوتا تھا اس شخص کے لیے جو مار پیٹ کرنے والا ہو، ہر وقت اس کے کندھے پر جو ہے وہ لاٹھی رکھی ہو، لکڑی رکھی ہو، اور وہ ہمیشہ ہی مار کوٹ کرتا ہو۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس مرد کے ساتھ نکاح کرنے کو سجیسٹ ہی نہیں کیا۔ یہ بھی دیکھیے آپ، جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بیویوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جب آئی ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ کس سے شادی کروں، تو ایک شخص جو ظلم کرتے تھے، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کرتے، جب اس کا رشتہ بھی آیا ہوا تھا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہم کے بارے میں تو مشہور یہ ہے کہ وہ اپنے کندھے پر لاٹھی رکھ کے چلنے والا ہے، تو یہاں نہ کرو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ اس وقت یدی مالی طور پر فائنینشیل ایسی پوزیشن میں نہیں ہے، غربت میں ہے، تو کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے مشورہ یہ دیا کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اب کہنے لگی کہ اسامہ بن زید جو تھے وہ صحابی رسول تو ہیں، لیکن وہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، تو غلام تھے زید بن حارثہ، تو غلام کے بیٹے تھے۔ عرب کے اندر جو آزاد مرد و عورت ہوتے تھے وہ غلام کی اولادوں سے نکاح کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے مجھے یہ بات کہی تو اس وقت میرے دل کے اندر اسامہ بن زید، کیونکہ وہ غلام کی اولاد تھے، غلام کے بیٹے تھے، تو میرے دل نے اس کو ناپسند کیا کہ میں آزاد عورت ہوں اور یہ غلام کے بیٹے ہیں۔ لیکن فی الحال رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میں نے نکاح کر لیا، لیکن فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے اس نکاح میں اتنی برکت ڈالی، اتنی خیر ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ میں رشک کیا کرتی تھی کہ اللہ نے ایسا بہترین کپل ہمارا بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پوری حدیث ہے، اس پوری حدیث سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ 4 مہینے مدت میں، بار بار وہ بیوہ کی عدت ذہن میں آ رہی ہے میرے، 4 مہینے 10 دن تو بیوہ کی عدت ہوتی ہے، اور 3 حیض جو ہوتی ہے وہ طلاق والی کی ہوتی ہے۔ تو ان کی تو طلاق یافتہ تھی، جو انہوں نے اپنی عدت کے 3 کم و بیش مہینے گزارے، تو اب عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر پر جب وہ رہی ہوں گی تو یقیناً کسی مقصد کے تحت، کسی ریزن کے تحت، کسی وجہ کے تحت ان کو دیکھا بھی ہوگا۔
تو اس وجہ سے علماء نے ان دلائل کے پیش نظر کہا ہے کہ ضرورتاً دیکھ سکتی ہے. لیکن یہاں جو فرمایا الا ما ظہر منہا، کچھ فقہاء لکھتے ہیں کہ اس سے ما ظہر منہا کہ مگر جو ظاہر ہو جائے، اس سے فرماتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ پردے میں داخل نہیں ہے، چہرہ عورت کھول سکتی ہے. لیکن اچھا یہی جو نظریہ ہے کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، یہ جو فقہائے احناف ہے قدیم فقہائے احناف کا بھی نظریہ یہی ہے کہ چہرہ جو ہے وہ عورت کے پردے میں شامل نہیں ہے. لیکن جو بعد کے فقہاء ہیں، میں آگے بیان کر رہا ہوں اس کو، جو آیت آگے چلتی ہے، تو جو بعد کے فقہاء ہیں ان فقہاء نے چہرے کو پردے میں شامل کیا ہے. یعنی چہرہ پردے میں شامل ہے یا نہیں ہے، اس پر ڈفرنس آف اوپینین ہے. کیونکہ چہرہ پردے میں داخل ہے، یہ واضح طور پر قرآن کریم میں نہیں آیا ہے کہ چہروں کو چھپاؤ، ایسی کوئی آیت نہیں ہے. جب ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ چہروں کو چھپاؤ، تو اب اس کے متعلق ڈفرنس آف اوپینین ہے کہ وہ داخل ہے کہ نہیں ہے. جو کہتے ہیں وہ داخل ہے، چہرہ بھی چھپانا چاہیے، ان کے پاس بھی دلائل ہے. اور جو کہتے ہیں چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہے، ریفرنسز ہے. تو قدیم فقہائے احناف جو ہیں، جو حنفی فقہاء ہیں، جو قدیم کے یعنی کلاسیکل اسکالرز فقہائے احناف کے، وہ کہتے ہیں پردے میں چہرہ پردے میں داخل نہیں. اور جو جدید فقہاء ہیں کچھ سالوں کے، یعنی کئی 200 300 400 سال پہلے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، علامہ عینی جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چہرہ پردے میں شامل. اب اس کی ریزن کیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے ولا یبدین زینتہن، اور زینت ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے. اب جو لوگ اس سے چہرہ لیتے ہیں ان کا تو میں نے مراد بتا دیا. جو لوگ اس سے چہرہ نہیں لیتے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الا ما ظہر منہا. اب کیا ہے کہ جو ظاہر ہو جائے، یعنی کہ ایک عورت ہے، پردہ تو لے لیا اس نے، چادر تو لے لی اس نے، لیکن باہر نکلے گی اگر اس کا ڈیل ڈال اچھا ہے تو نظر تو آئے گا نا کہ عورت جا رہی ہے. تو اب یہ اس کا قصور تو نہیں ہے کہ وہ اپنا عورت ہونا ہی چھپا دے. کیسے عورت ہونا ہائڈ کیسے کر سکتی ہے؟ کم از کم اگر فار ایگزامپل کوئی عورت جا رہی ہے اور اس کے جانے سے اگر کوئی بندہ اٹریکٹ ہو رہا ہے، حالانکہ اس نے پردہ بھی کیا ہوا ہے، تو جو چیز ظاہر ہو رہی ہے خود بخود، اب اس سے اس معاملے میں اس پر جو ہے وہ کوئی زجر و توبیخ نہیں کی جائے گی، سختی نہیں کی جائے گی، وہ تو خود بخود ظاہر ہو رہا ہے. آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ. یہ سنیے اہم بات، وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈالے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ، خمر خمار کی جمع ہے، اور شراب کو بھی خمر کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں عربی کے اندر. خمر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. اس وجہ سے شراب کو خمر کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، عقل کو کورڈ کر لیتی ہے. شراب آدمی پی لیتا، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، اس لیے اس کو شراب کہتے ہیں، اس کو خمر کہتے ہیں. تو یہاں پر ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمر خمار کی جمع. خمار کی معنی اوڑھنی، جو چیز چھپائے، جو چیز کورڈ کرے. اللہ کہہ رہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیاں، عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. اپنے گریبانوں پر جو ہے وہ اپنی اوڑھنیوں کو ڈالے رکھیں. اس زمانے میں کس طریقے سے لوگ کپڑے پہنتے تھے، ابن کثیر نے لکھا کہ وہ کپڑے اس طرح پہنتے تھے کہ کچھ جوڑا ٹائپ کا اپنی چٹیا کے ساتھ باندھ کر پیچھے کپڑا لٹکا دیتے تھے، اور آگے کوئی نہ کوئی کپڑا تو ہوتا تھا، لیکن ایسا کپڑا نہیں ہوتا تھا جو آگے کے حصے کو کور کرے. تو یہاں خاص طور پر جو سینے کا مقام ہے، جو چیسٹ کا مقام ہے عورتوں کا، اللہ رب العزت نے خاص طور پر تاکید کی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ. وہ کپڑے پہنے ہوتی تھیں عورتیں، ایسا معاذ اللہ نہیں تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کپڑے اتار کر گھوم رہی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ آیت نازل ہونے سے پہلے مدینۃ المنورہ کے اندر عورتیں کپڑے نہیں پہن رہی تھی معاذ اللہ. یعنی کپڑے تو پہن رہی تھیں، لیکن خاص طور پر اللہ نے جو ان کے سینے کا مقام ہے اس کو چھپانے کا حکم دیا، اور کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیاں عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اپنے گریبان کو سینے پر ڈالے رکھیں. کچھ لوگ، کچھ ہماری بہنیں، ہماری خواتین دوپٹہ لیتی ہیں، لیکن وہ دوپٹہ یا تو نیٹ کا ہوتا ہے، وہ دوپٹہ جو ہوتا ہے یا تو کوئی ایسی چیز کا ہوتا ہے کہ دوپٹہ ہونا نہ ہونا برابر ہی ہوتا ہے. کچھ خواتین دوپٹہ لیتی نہیں ہیں، کچھ لیتی ہیں تو اسے کندھے پر ڈال کے رکھتی ہیں،
کچھ ہوتی ہیں تو بس وہ دونوں پلو اس کے پیچھے لگا دیے اور گلے کے اندر دوپٹہ ہوتا ہے، وہ سینے پر وہ دوپٹہ آ ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو شریعت نے جس لباس کو پہننے کا حکم دیا ہے وہ لباس وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ قرآن کی 3 لفظ ہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کو داخل رکھیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے سورہ نور کی یہ آیتیں لوگوں کو سنائیں تو انصاریوں نے فوراً جا کر اپنی بیویوں کو بتائی بات۔ تو جیسے ان عورتوں نے سنا تو ان کے پاس جو بڑی بڑی موٹی موٹی چادریں تھیں انہوں نے اس کو پھاڑا اور پھاڑ کر اپنے سینے کے مقام پر لگا لیا اور اوڑھنی اوڑھ لی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم فرمایا۔ اس طریقے سے انہوں نے ان چیزوں پر عمل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر اہتمام کریں ان چیزوں کا کہ ہماری بیوی، ہمارے بچیاں، ہماری بہنیں کون سا لباس پہن رہی ہیں، اور اب ان کو لباس کے معاملے میں تلقین کریں۔ آپ دیندار ہیں، بیوی دیندار نہیں تو بچے دیندار کیسے ہوں؟ اگر آپ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں تو اپنی بیویوں کو بھی سمجھائیے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈالے رکھیں اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر۔ اس کے علاوہ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نبی کریم، ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں داؤد کی، عورت کو چاہیے، یہاں پر اس سے پہلے حدیث سے پہلے ایک مفسر لکھتے ہیں، مردوں کے لیے عورت کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جسے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے۔ عورت ایسا باریک چست لباس بھی نہ پہنے جس سے بدن اندر سے جھلکے یا بدن کی ساخت نمایاں ہو۔ آج کل تو العیاذ باللہ تعالی کپڑے تو چھوڑیے، برقعے سے آ رہے ہیں کہ برقع پہننا نہ پہننا برابر۔ برقع ایسا ہے کہ جس کے اندر تمام بدن نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ برقع بھی پہنا، وہ سمجھتی ہیں ہم نے برقع پہنا ہوا۔ ارے بھائی، برقعے کا مقصد کیا ہے؟ برقع پہننا تھوڑی مقصد ہے کہ آپ نے دبئی سے بہترین برقعے منگا لی۔ اب تو برقعے سے آ گئے ہیں کہ برقعے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ شاید برقعے کے اندر والا بندہ اتنا اٹریکٹیو نہ ہو، کہ برقع پہننے کے بعد آدمی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الٹے سیدھے برقعے پہن لیں، لیکن اس طرح کے برقعے نہ پہنیں، اس طرح کی چیزیں نہ پہنیں جس سے آدمی اور اٹریکٹ ہو، نامحرم اور آپ کی طرف رغبت کرے، یا پھر اس طرح کا برقع پہننا جو اتنا ٹائٹ ہو، اتنا چست ہو کہ سارا بدن تو آلریڈی ظاہر ہو رہا ہو، کہ کون سا باڈی پارٹ کا ہے سارا وہ ظاہر ہو رہا ہو، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رسول کریم علیہ السلام کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ ابن جریر نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔ ان کے ہاں ان کے اخیافی بھائی عبداللہ بن طفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو میری بھتیجی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا، اور ہاتھ کی حد آپ نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ باقی تھی۔ اس معاملے میں صرف اتنی رعایت ہے کہ وہ اپنے محرم رشتہ داروں مثلا باپ بھائی وغیرہ کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آٹا گھونتے ہوئے آستینے اوپر چڑھا لینا، یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے پائنچے کچھ تھوڑے سے اوپر کر لینا۔ یعنی اس کے علاوہ اگر لباس ایسا ہے کہ جو باریک لباس ہے تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس لباس کو دیکھ کے حضور نے فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو ایسا لباس اس کے لیے پہننا جائز نہیں۔ تو اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے جو شاپنگ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ قرآن کی آیت میں کیا سکھا رہی ہے۔ تو اوڑھنی ضرور ہونی چاہیے، اسکارف ضرور ہونے چاہیے۔ اسکارف ایسے نہ ہو، بہت سے اسکارف اس طرح چل گئے ہیں۔ میں اس لیے یہ تمام چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ ہماری بہنیں کچھ اسکارف کر بھی رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے گمان میں سوچ رہی تھی وہ اسکارف کر رہی ہیں۔ بھائی آپ نے ایک اسکارف لیا ہوا، آپ کا چہرہ تو بڑا خوبصورتی کے ساتھ، اس نے بڑے اسٹائل آ گئے آج کل اسکارف باندھنے کے،
سر کور ہے اس سے، چہرہ بھی جناب اتنا اتنا کور ہو گیا. اب سینے پر وہ اسکارف اتنا بڑا ہی نہیں ہے کہ سینے پر آ رہا ہو، سینہ کھلا ہوا ہے اور جناب چہرہ جو ہے وہ اسکارف کے اندر ہے. اب وہ ہماری بہن کیا سمجھ رہی ہے؟ وہ یہ سمجھ رہی ہے میں پردہ کر رہی ہوں. بھائی آپ جو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر جو ہے وہ تم اوڑھنی کو ڈالو. تو اس لیے اسکارف لے تو اتنا بڑا لیں، یا تو چادر ہمارے یہاں جو بڑی بڑی آتی ہیں وہ چادر لے لیں. فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور زینت ظاہر نہ کریں ہر کسی کو. اب کس کو ظاہر کر سکتی ہیں؟ اللہ یہ بیان کر رہا ہے. محرم کون ہے اب یہ بیان کر رہا ہے. ایک ہی آیت ہے آج کے درس میں، لیکن وہ آیت مرد کی جب بات ہوئی تھی تو ایک ہی لائن کے اندر اس کی بات ختم تھی کل جو ہم نے پڑھی تھی، لیکن یہ پوری کمپلیٹ آیت ہے اور وہ چند لائنوں پر مشتمل آیت ہے. کہتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت عورتیں ظاہر نہ کریں، مگر کس کو ظاہر کریں؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے. شوہر کے لیے کوئی چیز ستر نہیں ہے، لیکن اب اگلے جو محرم آ رہے ہیں ان کے لیے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں کم ہوتی جائیں گی. دوسرے بھی محرم ہیں لیکن ان محرموں کے سامنے عورت جو ہے اپنا سارا کچھ ظاہر نہیں کر سکتی. لیکن جو سب سے پہلا درجہ محرم کا جسم کو دیکھنے کے حوالے سے اللہ نے سب سے پہلے نہ باپ کا ذکر کیا، نہ بھائی کا ذکر کیا، نہ بیٹے کا ذکر کیا، کیونکہ باپ بیٹے بھائی یہ سب بعد میں آتے ہیں. عورت کے جسم کو دیکھنے میں جو سب سے پہلا حق آتا ہے وہ حق اس کے شوہر کا، اس لیے یہاں سب سے پہلے شوہر کی بات کی. اور شوہر کا ایریا بھی بڑا ہے، یعنی شوہر وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا محرم ہونے کے باوجود بھی. فرمایا الا لبعولتہن، اور عورتیں ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو مگر سوائے لبعولتہن اپنے شوہروں کے لیے، او آبائہن یا اپنے والد کے لیے. اب اس میں والد بھی ہیں، دادا بھی ہیں اور اوپر تک چلے جائیے. او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے والد کے لیے، یعنی کہ اپنے سسر کے بھی والد، دادا سسر، یہ سب لوگ شامل ہو گئے. او ابنائہن، یا وہ ظاہر کر سکتی ہے اپنی زینت کو اپنے بیٹوں کے سامنے. او ابنائی بعولتہن، بعول بالی مانے شوہر. او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے. پہلے کہا اپنے بیٹوں کے سامنے، پھر کہا شوہروں کے بیٹوں کے سامنے. کیا مراد یہ کہ شوہر کی پہلی کوئی شادی ہوئی بھی ہے اور پہلی بیوی سے کوئی بچے ہیں، تو اب پہلی بیوی سے کوئی بچے ہیں تو اس عورت کے تو بچے نہیں ہیں، پہلی بیوی سے ہیں تو، لیکن اب وہ اولاد تو اس کے شوہر کی ہے، تو اب اس کی پہلی بیوی کے شوہر کی پہلی بیوی کے جو بچے ہیں ان سے بھی اس عورت کا پردہ نہیں ہے. لیکن ان کے سامنے کیا ظاہر کر سکتی ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں. او اخوانہن، یا زینت کو وہ ظاہر کر سکتی ہے اپنے اخوان کے لیے، اخوان مانے بھائیوں کے لیے. او بنی اخوانہن، بنی مانے بیٹے. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے. کون ہو گئے؟ بھائی کا بیٹا کون کہلاتا ہے؟ ہمارے عزیزان بھائی بھی کہیں اور پہنچے ہوں، بھتیجے کہتے ہیں، بھتیجے. او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے. کون ہو گئے؟ بھانجے. بھتیجے اور بھانجے یہ بھی محرم. فرمایا او بنی اخوانی او بنی اخواتہن او نسائہن، یا اپنی عورتیں. اپنی عورتیں سے مراد اس زمانے کے فقہاء نے تو یہ لیا تھا اپنی عورتیں. اللہ نے کہا صرف عورتیں نہیں کہا، او نسائہن، نون آنے کی وجہ سے اپنی عورتیں. تو فرمایا ایک زمانے کے اندر فقہاء جو قدیم فقہاء ہیں انہوں نے لکھا کہ کافرہ عورت کے سامنے بھی اپنے ستر کو ظاہر کرنا نہیں چاہیے. اس زمانے کے فقہاء نے لکھا کہ کافرہ عورت کے سامنے بھی مسلمان عورت اپنا آپ ظاہر نہ کرے. پھر فقہاء نے اس کے ریزن نہیں بیان کیے کہ وہ جائے گی اور اپنے شوہر کو بیان کرے گی کہ میں نے فلاں کی بیوی کو دیکھا، وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی. تو اس طریقے سے کافروں کے اندر ایک مسلمان عورت کے بارے کے اندر اس طرح کی باتیں پھیلیں گی. لیکن پھر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں یہ بات ناممکن ہے. ہمارے زمانے میں یہ ناممکن ہے کہ کافرہ عورت سے ہی پردہ کیا جائے. تو یہاں او نسائہن سے جو دوسری تفسیر مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو جان پہچان کی عورتیں ہوں، جن کا گھر میں آنا جانا ہو، جو رشتہ دار عورتیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن، اور ان سے ہی پردہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہیں. او ما ملکت ایمانہن، کہ
ان کے سیدھے ہاتھ جن کا مالک ہوئے. اس سے مراد ہوتا ہے لونڈی. اس زمانے میں تو لونڈی کا زمانہ نہیں ہے, لیکن او ما ملکت ایمانہن, کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں غلام مرد بھی شامل ہیں اور کنیز عورتیں بھی شامل ہیں. لیکن اکثر اہل سنت و جماعت کی جو تفسیریں ہیں اس میں لکھا ہوا کہ غلام جو مرد ہوا کرتے تھے ان سے پردہ تھا, اور لونڈیوں سے پردہ نہیں تھا, کنیزوں سے پردہ نہیں تھا. تو یہاں کنیز مراد. اب التابعین غیری اولی الاربہ, یا اتباع کرنے والے ہوں غیری اولی الاربہ, جنہیں نکاح کی خواہش نہ ہو, من الرجالی, مردوں میں سے, ان سے پردہ نہیں. یہ کون ہے؟ اس سے کچھ نے مراد لیا ہے مخنث, یعنی وہ جو بیچ کے ہوتے ہیں جن کو نکاح کی خواہش نہیں ہوتی ہے, ان کو مراد لیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو نکاح کی خواہش نہیں ہے, اس سے بھی نکاح, اس سے پردہ نہیں ہے. کچھ نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اس سے مخنث مراد نہیں ہے, اس سے مراد وہ بوڑھے لوگ مراد ہیں چوکیدار گھر میں رکھا ہوا, اب وہ اتنا ایجڈ ہو گیا کہ اس کو اب نکاح وغیرہ کی خواہش نہیں ہے, تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے. تیسرا جو مراد یہ لیا گیا وہ مراد لیا گیا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہوتے تھے وہ کسی فیملی کے خاندانی نوکر ہوا کرتے تھے, نوابوں کے ہاں, بادشاہوں کے ہاں, سیٹھوں کے ہاں. بھائی کون ہے؟ یہ بھی نوکری کر رہے ہیں, اس کا ابا بھی نوکر تھا, اس کا دادا بھی نوکر تھا, جدی پشتی نوکری کر رہے ہوتے. تو کچھ مفسرین نے یہاں مراد لیا ہے کہ ایسے لوگ جو گھر میں ایسے کام کرنے والے ہوتے ہیں جو جدی پشتی کام کر رہے ہوتے ہیں, بچہ, ان کا بچہ بھی وہیں پالا بڑا ہوتا ہے, تو اس کے ذہن میں اس گھر کی خواتین کے لیے کوئی اس طرح کی بات نہیں آتی ہے. تو فرمایا اب التابعین غیر اولی الاربہ, یہ تینوں مراد ہو سکتی ہیں, تو تینوں الگ الگ میں نے بیان کی. مخنث کہتے ہیں اس کو جو کہ تیسری قسم ہوتی ہے, نہ مرد ہوتا نہ عورت ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں مخنث. روایات میں آتا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص آیا کرتا تھا جو مخنث تھا, یعنی کہ مرد نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے پاس اور صحابیات کے پاس بھی وہ آیا کرتا تھا, اور صحابیات بھی اس سے بات کیا کرتی تھی. لیکن ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ کسی سے بات کر رہا تھا, اور بات یہ کر رہا تھا کہ فلاں جنگ جب ہو تو فلاں قبیلے کی اگر عورت تم پکڑو, اس عورت کو پکڑ لینا, وہ اتنی خوبصورت ہے, اس کا جسم ایسا ہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات اس کی سنی تو تھا تو مخنث, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی کہ اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہے اور اتنی عقل ہے کہ وہ کسی عورت کے متعلق اس کے جسم کی اور اس کی خوبصورتی کی اور اس جسم کی چال ڈھال کی چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے, تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس سے بھی پردہ کرو. یعنی یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ خواہش نہ ہو, لیکن جو مخنث ہے یا مخنث بنا ہوا ہے, جیسے اس زمانے کے اندر جو ہے وہ جو LGBT کا معاملہ چل گئے, تو اب کوئی بندہ کہے کہ ارے یار یہ چلو اس کو تو فیملی میں لے آؤ, کوئی مسئلہ تھوڑی, یہ تو اس کمیونٹی کا ہے. اس کمیونٹی سے ہونے سے تعلق نہیں ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں وہ خواہش ہے کہ نہیں ہے. اور اس کو ساری چیزوں کی عقل ہو, سارے معاملات کی خبر ہو, صرف اپنی فہم کے لیے, ایک دماغی خلل کے لیے اس وہ LGBT میں چلا گیا ہے, تو اب آپ اس کو عورت کنسیڈر کر کے عورت کی مجلس میں تھوڑی لے آئیں گے کہ نہیں جناب اب یہ تم عورتوں کو ہی پسند کرتا, مردوں کو پسند نہیں کر سکتا, تو چلو اب اس کو کنسیڈر عورت کرو, اور اب وہ ساری آپ کی عورتوں کی محافل میں, مجالس میں, معاملات میں عورت ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضور کی زندگی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے جب ایک مخنث کو دیکھا تو پہلے اس کے لیے پردہ نہیں تھا, لیکن جب دیکھا کہ اس کو اتنی وہ سمجھ بوجھ ہے کہ وہ کسی عورت کے جسمانی کیفیت کو اور اس کی خوبصورتی اور بیوٹی کو بیان کر سکتا ہے اور جس کی جسم کی کیفیت کو بیان کر سکتا ہے, تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اب وہ عورتوں کے سامنے, یعنی کہ اب اس سے پردہ کیا جائے. پھر فرمایا اب الطفل الذین, آخری بات ہے یہ, یعنی کہ آخری محرم کا ذکر ہے. اب الطفل الذین, یا ایسا بچہ, لم یظہروا علی عورات النساء, کہ جس پر یہ ظاہر نہ ہو, کیا چیز ظاہر نہ ہو, عورتوں کی عورات. عورات کا لفظ بھی آیا اور نساء کا بھی لفظ آیا. اب یہاں ایک چیز سمجھیے گا, ہم تو اردو میں کہتے ہیں عورت, اور عورت کو عربی میں کیا کہتے ہیں, نساء, کیا کہتے ہیں, لیکن یہاں دونوں لفظ آ گئے, علی عورات النساء. اب یہ عورت بھی ہے نساء بھی, دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو نساء ہوگا, ہم اردو میں سمجھیں تو اس کو, یا تو نساء ہوگا یا عورت ہوگا, لیکن کہہ رہے ہیں علی عورات النساء. عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز. ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا عورت, عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیز. اب سوچئے جو خود چھپ نہیں رہی ہے,
وہ عورت کیسے ہو رہی ہے؟ بھئی عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے. جو پردہ نہیں کر رہی ہے، وہ جو خود لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور کسی بھی لحاظ سے شریعت کا خیال نہیں رکھ رہی ہے، تو اس کو عورت بھی کیسے کہیں؟ عورت تو ہوتی وہ چیز ہے جو چھپائی جائے. تو اللہ یہاں جو ترجمہ ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ دو عورتیں، عورت بھی اور نساء بھی. فرمایا او الطفل، طفل مانے بچہ، یا وہ بچہ الذین لم یظہروا، کہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے اس پر نساء کے چھپانے کی چیزیں یا عورتوں کے چھپانے کی چیزیں، یعنی ابھی تک اس کو پتہ ہی نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا عورت کون ہوتی ہے، مرد کون ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا سارے انسان ہیں. اس کو کیا پتا کہ عورت کا کون سا حصہ کیا ہوتا ہے، کون سا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. تو وہ بچہ بھی ہے، اس بچے سے، ایسے بچوں سے ہی پردہ نہیں ہے. اب یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے، لیکن ایک بات سمجھیے. اب جو فقہا کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر چہرہ پردے میں شامل نہیں تھا تو پھر یہ الگ سے اتنے سارے لوگوں کی لسٹ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی جو ان لوگوں کے علاوہ ہے وہ بھی چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی چہرہ دیکھ سکتے ہیں، تو جب دونوں ہی چہرہ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو ایکسپشنل کیوں کیا؟ کیونکہ باپ، بھائی، شوہر کے علاوہ یہ جتنے بھی محرم ہیں، یہ جتنے بھی محرم ہیں، یہ بھی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ تو نہیں دیکھ سکتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شوہر کے علاوہ جتنے محرم کا اللہ نے نام لیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح شوہر سب دیکھ سکتا ہے یہ بھی سب دیکھ سکتے ہیں. تو جو فقہا کہتے ہیں کہ چہرہ شامل ہے پردے میں، چہرہ عورت چھپائے گی، وہ یہ دلیل دیتے ہیں. وہ یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے کہ اللہ نے ایک ایکسیپشنل لسٹ بنائی ہے محرم کی، کہ یہ زینت کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور بقایا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. اگر یہ ہوتا کہ چہرہ وہ بھی دیکھ سکتے تھے تو پھر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو فرق کیا ہوا محرم کا نامحرم کا؟ تو وہ لوگ یہ بات بیان کرتے. تو اب کیا ہو گیا؟ اس بات میں ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا. اب ہم کیا سمجھیں؟ میں کچھ اپنی رائے دوں گا اور اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جو حق ہے اللہ مجھے اسے سمجھنے کی توفیق دے. کہ اب یہ ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا. تو جو بات کے فقہاء انہوں نے کہا کہ ایک فقیہ نے ایک اچھی بات کی، ایک مفسر کی میں بات صبح ہی پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا چہرہ اصل حسن کا مرکز ہے. بھائی چہرہ دیکھو گے تو راغب ہوگا نا کسی کی طرف. چہرہ ہی سمجھ میں نہیں آیا تو عورت کی طرف کیسے راغب ہوگا آدمی؟ تو چہرہ ابتدا ہے. تو اس زمانے میں، اس معاشرے میں بعض اوقات فتنے کی پہلی جو جڑ ہو جاتی ہے وہ چہرہ ہو جاتا ہے. تو لیکن چونکہ قرآن نے مینشن نہیں ہے چہرہ، یعنی کہ یہاں یہ تو ہے کہ اپنے سینوں کو چھپاؤ، لیکن کہیں اس آیت میں آپ نے یہ پڑھا چہرے کو چھپاؤ. چہرے کو چھپانے کا ذکر نہیں. تو اب کیا ہو گیا کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا. تو اب ہم کیا سمجھیں یہاں سے؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ چونکہ چہرہ فتنے میں شامل ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ چہرے کا بھی پردہ کروایا جائے، چہرہ کا بھی پردہ کیا جائے. بہتر تو یہ ہے. لیکن ہم امریکہ میں رہتے ہیں، امریکن سوسائٹی ہے. اب جس سوسائٹی میں رہتے ہیں آدمی وہاں کا بھی تو کچھ حالات دیکھے گا نا. یہ میں اپنی ذاتی رائے اب پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امریکہ میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں آپ کسی کو اسکارف پہنوا دیں، کم از کم صحیح لباس پہنوا دیں، بعض اوقات یہی بہت بڑی شے ہے. ایک بچی یہاں پڑھی بڑی ہے، بورن اینڈ ریز یہاں کی ہے، اب ہو گئی آپ کی شادی اس سے، آپ آئیں انڈیا سے، آپ آئیں پاکستان سے، آپ نے بولا بھائی ٹوپی والا برقع پہناؤں گا تجھے پہلے ہی دن، تو پھر ایسا ہوگا کہ پھر وہ آپ ہی برقع پہنیں گے اور آپ ہی جائیں گے کہیں اور. آپ کو بتائیں کیونکہ کچھ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی کی بھی ہیں. مسئلہ بیان کر دینا ایک الگ شے ہے، سولوشن بیان کرنا الگ شے ہے. آپ نے مسئلہ بیان کر دیا، لیکن اس سرزمین پہ کیا امپلیمنٹ کروائیں، کیا کروا سکتے ہیں، کیا ریئلسٹک چیزیں ہیں، کیا پریکٹیکل چیزیں کیا ہیں. آپ کی شادی ہو گئی اور اسی وجہ سے جو بورن اینڈ ریز یہاں کی ہیں وہ گھبراتی ہیں کبھی انڈیا پاکستان یا اس جگہ جو بچے جو لڑکے وہاں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے شادیاں کرنے سے بعد کو تو گھبراتی ہیں. وہ کہتی ہیں بھائی ان کی مینٹلٹی وہاں کی ہوگی، ہماری مینٹلٹی یہاں کی ہے. وہ بعض اوقات بنتی نہیں بھی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں بن پا رہی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب ایسی صورت کے اندر کیا کریں گے؟ ایسی صورت کے اندر میری اپنی ذاتی رائے، کچھ فقہاء یہاں کے اسکالرز اور بھی ہیں جو وہی بیان کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ لباس ایسا پہنائیے جو جسم کی
چیزوں کو ظاہر نہ کر رہا. اگر کوئی بچی کوئی بندی چہرہ نہیں چھپاتی ہے تو چہرہ تو ویسے بھی ڈفرینس آف اوپینین میں، چہرہ تو ویسے بھی چلیں، اگر وہ نہیں بھی چھپا رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے تو حرام کام کر رہی ہے. اگر وہ اسکارف لے رہی ہے اور اسکارف لینے کے بعد اپنے سامنے کے مقام کو چھپا رہی ہے، اپنے جسم کو چھپا رہی ہے، اگر پوری باڈی اس کی کورڈ ہے اور اسکارف بھی لے رہی ہے لیکن چہرہ اس کا ظاہر ہے، یونیورسٹی جانا ہے اسے، کالج جانا ہے اسے کوئی جاب کرنی ہے، اسے بہت ساری جگہ جانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات یا ایسے اسٹیٹ میں امریکہ میں رہتے ہیں جہاں پر نقاب لگائیں تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو الحمدللہ ایسے اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ایسی سٹی میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پر کچھ ریسسٹ قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں، اور وہاں پر آدمی کو پتا ہے کہ اگر میں نے نقاب کیا تو یہاں میرے لیے مسائل کا خدشہ ہے، اور میں اگر والمارٹ جاتی ہوں یا کہیں جاتی ہوں تو میرے لیے مسائل ہیں. تو ایسی جگہ پر کم از کم ایٹ لیسٹ امریکہ کی بات کر رہا ہوں، مگر میں کہہ رہا ہوں بہتر کیا ہے؟ بہتر تو یہ کہ پردہ لے، چہرے کا بھی نقاب کرے. ایک چیز جو میں نے کی جو بہتر ہے وہ چہرے کا بھی نقاب کرے. دوسری چیز میں بیان کروں امریکہ کے لحاظ سے، یورپ کے لحاظ سے، کہ جہاں پر اگر فار ایگزامپل چہرے کا پردہ نہیں کر پا رہی کسی بھی ریزن کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو یا پھر آپ چہرے کا نہیں پردہ کروا پا رہے گھر والوں کو، تو ایٹ لیسٹ کم از کم ایسا لباس تو پہنائیے جو سلیقہ مند لباس ہو، جس کے اندر کم از کم بال کورڈ ہو جائیں، کم از کم اسکارف لے لیں، یا کم از کم اسکارف بھی نہ ہو تو ایک بڑی سی چادر ایسی لے لیں جو سر کو بھی کورڈ کرتے ہوئے اور تمام جسم کے آگے کے مقام کو بھی کورڈ کر لے. تو کم از کم ایٹ لیسٹ اتنا کیجیے. تو یہ دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، چہرہ چھپانا اور چہرہ نہ چھپانا. آخری بات، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور نہ ماریں اپنے پاؤں زمین پر. یضربن، ضرب یضربو کا معنی مارنا. ولا یضربن، اور نہ ماریں بارجلہن، اپنے پیر، لیعلم، تاکہ جانی جائے، ما یخفین من زینتہن، ان کی زینت میں سے وہ چیز جو وہ چھپاتی ہیں، جو چھپائی جانی چاہیے وہ چیز ظاہر ہو. کیا مراد زمین پہ پاؤں مارنا؟ مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے پائل پہنی ہوئی ہے، اب پائل وہ جان بوجھ کے زمین پر چھن 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 کرتے ہوئے چل رہی ہے، اور اس لیے چل رہی ہے کہ پوری گلی یا جس روڈ سے گزروں یا جس شادی میں جاؤں تو اس چھنکار سے لوگ دیکھیں کون آ رہی ہے، تو یہ کرنے سے منع فرمایا. اسی طرح یہ صرف پائل کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ بات تو خاص طور پر یہاں پر ارجل کی. ارجل مانے یعنی کہ پائے، پیر. صرف پائل کا معنی نہیں ہے، مفسرین نے، فقہاء نے اس پہ یہ لکھا ہے ہر وہ چیز جو نامحرم کو اٹریکٹ کروانے کے لیے، متوجہ کروانے کے لیے کی جائے وہ جائز نہیں. اس وجہ سے چند احادیث طیبہ ایسی ملتی ہیں کہ عورت اتنی زیادہ خوشبو لگا لے کہ جس خوشبو کی وجہ سے آس پاس کے لوگ اس کی طرف متوجہ، بھائی کون آیا ہے، تو ایسی خوشبو لگانا بھی عورت کے لیے جائز نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، دو چیزیں میں نے بیان کی. خواتین یہ کہیں کہ بھائی ہم تو خوشبو لگانے سے ہی منع کر دیا. بھائی خوشبو لگانے سے منع نہیں کیا آپ کو، خوشبو لگائیے، اپنے جسم کو معطر رکھیے، پاکیزہ رکھیے. آپ کے شوہر جب آپ کے قریب آئے اس کو خوشبو آنا چاہیے، آپ گھر میں رہیں تو آپ میں خوشبو آنا چاہیے، لیکن جب آپ باہر نکل رہی ہیں تو ایسی خوشبو لگانا کہ آپ جائیں محفل میں اور محفل میں جا کر سب اٹینشن مرد ہو جائیں کہ بھائی کون آیا. یا پھر ایسی بینگلز، ایسے کڑے پہننا، اور پہن کے چلیں ایک عورت نے پہنی ہوئی ہے، پہننا منع نہیں ہے، لیکن بعض اوقات جانا اور جا کر بار بار اس کو کھنکانا، جان بوجھ کر اسٹائل دکھانا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہیں بھی جائیں گے، مجلس میں، محفل میں جائیں گے، کسی گیدرنگ میں جائیں گے، کچھ عورتیں اس طرح ہوں گی کہ وہ چاہیں گی کہ پورا ہال، پوری کمیونٹی اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہو کہ میں نے کیا پہنا ہوا. وہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کریں گی، اپنے بینگلز کو ہلائیں گی، اپنی چیزوں کو بولیں گی، کچھ بلند بلند آواز سے بات کریں گی، اپنے آپ کی طرف پوری محفل کو متوجہ کروانے کی کوشش کریں گی. عورت کے لیے جائز نہیں. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری. عورت کی زینت کس کے لیے؟ اس کے شوہر کے لیے. اب کیا ہے ہمارے ہاں، میں ایک بات پہلو بھی عرض کر دوں، ہمارے ایک الگ الٹا مسئلہ ہے. ہماری بہنوں جو مجھے سن رہی ہیں سوچیے، ہماری عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے زینت نہیں کرے گی. شوہر گھر میں آئے گا تو اب وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی بھی تیار نہیں ہوگی شوہر کے لیے.
اگر اس کو کسی پارٹی میں جانا تو اب وہاں تیار ہو رہی ہے. بھائی تمہارا جو اصل مرکز ہے تمہارا شوہر ہے، اور تم اگر گھر میں اچھی رہو گی تو تمہارے شوہر کی رغبت تم میں ہوگی، اور تم اچھی نہیں رہو گی تو وہ باہر کہیں منہ مارے گا. تو تمہیں یہ چاہیے پورے دن کام کرو، لیکن جب شوہر کے گھر پہ آنے کا ٹائم ہو، جو میری بہنیں، جو ہماری بچیاں جتنی بھی ہمیں سن رہی ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی تیار ہو کر ہیں ہماری بہنیں، کیونکہ جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہو تو تم اپنے شوہر کو بنی سوری ملو، اچھے کپڑے پہنو گھر میں، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے جو میک اپ ویک اپ کرنا ہے شوہر کے آنے پر کیا کرو. کچھ عورتیں بالکل اپنی ٹیک کیئر نہیں کرتی، گھر کے اندر کام ہی کام میں لگی ہوتی، پورے ایک دن کام کرتی ہیں. اب گھر کے اندر جب شوہر آتا ہے تو اس وقت ان کے پورا جسم جو ہے وہ پسینے میں ہوتا ہے، پورے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. اب یہ شوہر آیا ہے، اب وہ دیکھے گا کہ میری بیوی تو بالکل عجیب حال میں ہوتی ہے جب بھی آتا ہوں. تو اب کیا ہے کہ اس عورت کو چاہیے کہ گھر کے اندر اتنا اچھا ماحول رکھے شوہر کے لیے کہ شوہر کے دل اور دماغ کی توجہ ساری کی ساری اپنی بیوی پر ہو. جب بھی وہ شام کو گھر لوٹ کر آئے تو بیوی بڑی سجی سوری ہو، تو اس کی رغبت اپنی بیوی کے اندر ہی پیدا ہو. لیکن اگر عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ عجیب و غریب معاملات میں اور حال میں رہے گی، تو یقیناً جب وہ دیکھے گا گھر کے اندر بیوی تو ہمیشہ الٹا حال میں رہتی ہے، تو بیوی کی طرف توجہ کم ہوگی. اور چونکہ وہ شوہر باہر سے آ رہا ہے تو باہر میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ تو ساری میک اپ کر کے ہوتی ہیں، میک اپ کی بھی ہوں گی، مینٹین ہوئی بھی ہوں گی. تو اب بیوی کی طرف سے توجہ ہٹے گی اور دوسری طرف توجہ لگے گی. اور زینت کس کے لیے کرنی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے شوہر کے لیے کرنی ہے. تو میری وہ بہنیں بھی جو مجھے سن رہی ہیں، اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے لیے بہترین تیار ہونا سیکھیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ آیت مکمل ہوتی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب توبہ کرو اللہ کی بارگاہ. ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں، اے مومنوں. یعنی یہ چیزیں احکام بیان کر دیے، لیکن اس سے پہلے اب جو چیزیں ہو گئی ہیں، اب یہ ساری چیزوں کو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں. اس سے پہلے کل والی آیت میں اور آج کی آیت میں یہ احکام کو ہم سنتے آئے ہیں، تو آدمی خود بھی انالائز کرتا ہے نا، آبزرو کر، یار یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یار یہ تو مسٹیک اپنے سے بھی ہو رہی ہے، یہ گناہ تو ہم سے بھی ہو رہا ہے، میری فیملی کے اندر یہ مسئلہ تو میری فیملی میں بھی ہے. تو اب جب آدمی یہ آیتیں سنے گا تو ایک دم اس کو اپنے پورے گھر کی پکچر یاد آ جائے گی، یا اپنا حال یاد آ جائے گا کہ یار میں تو اپنی نگاہ کی حفاظت ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کیا کیا کر رہا ہوں. اس سارے احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ اگر تمہاری فیملی میں یا تم میں کوئی مسئلہ ہے، اے مسلمان مردوں، ایک مسلمان عورتوں، ان تم دونوں نے اگر کہیں شریعت کی پاسداری نہیں کی ہے تو کیا کر لو؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جو تم نے کیا اس پر توبہ کر لو. ایھا المؤمنون، اے مومنو، کیوں توبہ کر لو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت نمبر 31 تھی جو کہ چند لائنوں پر مشتمل تھی، اور یہ احکامات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیویوں کو اللہ تعالیٰ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ ام کلثوم ام سلمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا، حضور کی تمام ازواج، خصوصاً جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، خصوصاً حضور کی شہزادی لاڈلی، حضور کے کریم علیہ السلام کی پیاری شہزادی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا صدقہ ہماری بچیوں کو، ہماری گھر کی خواتین کو حیا کا دامن عطا فرمائے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر سے اور شریروں سے ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو اپنی پناہ، اپنی ایمان عطا فرمائے. اور جن پاکیزہ ہستیوں کا، جن مقدس خواتین کا میں نے نام لیا ہے، اللہ ان کی سیرت پر ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور نگاہ کی جو حفاظت کا اللہ رب العزت نے مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نگاہ کی حفاظت کرنا ہمیں نصیب فرمائے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا نصیب فرمائے. اور جو احکامات میرے اللہ نے اپنے کلام مجید میں بیان کیے، اللہ ان تعلیمات کو ہمیں اپنی اولادوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں اس کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے سینے کو مزین فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا
انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ